ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عباس اذكر الله في الرخاء يذكرك في الشدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عباس راقب الله تجد تجاهك. وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے بزرگ اور دوستو، تین چیزیں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. پہلی ذکر، پھر فکر، پھر شکر. تینوں کا اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. فاذکروا اللہ اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. شکر، ذکر مولا کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا. میرے شیخ فرماتے تھے عارف باللہ شاہ کے مفتی صاحب، ایک مثبت یاد کرنا ہوتا ہے، ایک منفی یاد کرنا ہوتا ہے. مثبت یاد کرنا، ذکر کرنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، اللہ اللہ کرنا، استغفار کرنا، درود شریف پڑھنا، تلاوت کرنا، نفلی نماز پڑھنا، نفلی حج عمرے، سب ذکر میں شامل ہے. لیکن ترتیب ہے، سب سے پہلے زبان کا ہے، پھر اعضاء کا ہے. یاد رکھو، سب سے پہلے جو ذکر کا اطلاق ہے وہ ہوتا ہے جو زبان سے پڑھا جاتا ہے. یہ عجیب بات ہے، حالانکہ زبانی جو بات ہوتی ہے وہ زبانی کلامی کہلاتی ہے، لیکن ان کا فضل ہے کہ ہماری زبانی بات پر بھی اجر دیتے ہیں. ورنہ آپ کسی کو کتنی تقریر سنائیں اور کہیں کھانے کے فضائل بتائیں تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. آپ کہیں تجھے اتنے پیسے دے دوں گا، اس کے جیب میں پیسے نہیں آئیں گے جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے. جیسے بادشاہ کا لکھا ہے کہ ایک شاعر نے بڑے تعریف کی، اشعار پڑھے، اشعار پڑھ پڑھ کے پسینہ اس کو آ گیا. بادشاہ نے کہا کہ اس کو 1000 دینار یا درہم دے دو. تو اس کے بعد وہ گیا وزیر خزانہ کے پاس کہ بھی آرڈر ہو گیا ہے، 1000 درہم یا دینار مجھے دے دیں. انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو نہیں کوئی آیا ابھی تک آرڈر. تو بادشاہ سے جا کے پوچھا، بولے کہ تو نے زبانی ہمیں خوش کیا، ہم نے زبانی تجھے خوش کر دیا. لیکن مولا کی ذات دیکھیں، اللہ اکبر. میں کبھی سوچتا ہوں اس پر، دل بھر آتا ہے میرا کہ زبانی نام لے رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اس پر بھی اس کی بھی قدر فرما رہے ہیں. اذکرکم، میں تمہیں یاد کرتا ہوں. کوئی عمل نہیں ہے اس میں، زبان سے کرے. اسی لیے میں یہ بات اگرچہ کہیں میں نے پڑھی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ علماء نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ اللہ تعالی نے جان نکالنے کا نظام پاؤں سے رکھا تاکہ زبان آخر تک میری یاد میں رہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ، ان کی اتنی شان رحمت ہے کہ زبانی کلامی پر بھی عطا فرماتے ہیں. من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ، زبانی کلامی ہے نا. اور بلکہ اگلا کو یاد بھی نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے تم اس کو یاد کراؤ. لقنوا موتاکم بلا اللہ، ان کو تلقین کرو، یعنی اس وقت کہو کہ بھائی کلمہ پڑھو، خود پڑھنا شروع کر دے. اور اس کی منہ سے ایک بار لا الہ الا اللہ نکل گیا، دخل الجنہ کی سند لگ گئی. بتائیے، یعنی میں اس سے آپ کو ذکر کی اہمیت بتاتا ہوں کہ زبان کے عمل کو معمولی نہ سمجھے آپ.
آخری وقت میں خدا کا کوئی نام بھی کسی کی زبان پر آ جائے آخری وقت میں دخل الجنہ، لا اللہ بھی نہیں ہے، اللہ کافی، سبحان اللہ کافی. اور دلیل وسلم کے آخری وقت میں کیا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ میں رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں. بس یہ آپ کے آخری الفاظ تھے. عائشہ فرماتی اس کے بعد آپ کی گردن مبارک ڈھلک گئی اور آپ کے ساری و نہری میرے سینے مبارک پر آپ کا سر مبارک تھا، اور جب ڈھلک گئی تھا یہ الفاظ تھے. اسی پر محدثین نے لکھا خدا کا کوئی بھی نام آخر میں زبان پر آ جائے دخل الجنہ. لا الہ الا اللہ عنوان ہے، یہ عنوان ہے، معنون اس کے نیچے سب ہے. تو مجھے بتائیے کہ یہ اللہ نے ہماری زبان کی زبانی کلامی جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، ان کے یہاں کوئی چیز زبانی کلامی. بلکہ ایک روایت میں نے پڑھی کسی جگہ پر، قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا اور دیکھے گا کہ اس کے پلے تو کچھ ہے نہیں، تو ڈرے گا، گھبرائے گا، کوئی نیکی تو کی نہیں ایسی، پر غفلت میں زندگی بسر کی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے ایک عمل ہمارے پاس ہے، نبی کون سی ایسی نیکی کر لی میں جو آپ نے محفوظ رکھ کر رکھی. ایک بار تو بیمار تھا، تجھے شدید تکلیف تھی، اس نیند اور غفلت کی حالت میں تو نے اللہ کہا، اللہ جیسے انسان تکلیف ہوتی جمع پر اللہ کہا. میں نے اس وقت نوٹ کر لیا میرے پاس وہ تیرا اللہ محفوظ ہے. میں نے اس دن تیری بخشش کا فیصلہ کر لیا کہ اس حالت غفلت میں جو میرا نام نکلا کچھ تو تعلق ہے. ابا اماں کا نام کو لیتا ہے بندہ، تکلیف اس لیے لیتا ہے نا کہ تعلق اندر کی نہا خانے میں کچھ چھپا ہے. اس لیے میں تو اکثر کہتا ہوں مجھے متنبی کا یہ شعر سب سے پسند ہے، باقی پوری متنبی پسند نہیں ہے اتنے، یہ شعر اس کا بڑا پسند ہے. میں تو کہتا ہوں متنبی ختم کر کے کوئی اور کتاب لے آؤ، لیکن بہرحال متنبی کتاب ہے اشعار کی، عربی اشعار کی ہے. اور میں عزل الاواز لحول قلب، یہی سے شروع کی کتاب. عزل الاواز لحول و قلب لتائی وهو الاحبۃ منہ فی سودائی. اے ملامت کرنے والوں، تمہاری ملامت میرے دل کے باہر پھرتی رہتی ہے اور محبوب کی محبت تو نہا خانے میں ہے، وہاں تک پہنچتی ہی نہیں. کیسا شعر ہے، شاعر کو بھی نہیں پتا ہوگا. میرے شاعر فرماتے تھے آپ شعر کی ایسی تشریح کرتے ہیں کہ شاعر کو بھی ادراک نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ معنی بھی نکل سکتا ہے. شاعر متنبی مرحوم کی مغفرت اس سے ہو جائے کہ اس کو اللہ کی محبت کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں. اس لیے حضرت خان نے لکھا ہے کہ مجنوں کی مغفرت کا جو ذریعہ بنے گا وہ یہی بنے گا کہ اللہ والوں نے اللہ کی محبت سمجھانے کے لیے اس کی محبت کو استعمال کیا ہے. اسی وجہ سے جو کہ مولا اللہ والوں کی زبان پر اس کا نام آیا ہے، ہو سکتا ہے ان دونوں کی بخشش ہو. حضرت خانوی نے لکھا ہے عزل آواز لحول قلب لتائی، ملامت گروں کی ملامت گری دل کے ارد گرد رہتی ہے. وَهُوَ الْأَحِبَّةُ مِنْهُ. تو نے کہا کہ تو نے جو اللہ کہا تھا، لیکن جب ہوش میں آتا ہے تو تو نے میرا نام نہیں لیا، غفل تھا. لیکن اس غفلت کی حالت میں تو نے اللہ کہا، ہم نے وہ محفوظ کر لیا. آج ہم تیرے اس پر نجات کرتے ہیں. تو مجھے بتائیں ہمیں اور آپ اللہ اللہ کریں، خدا کے ہاں کہ اس کا کوئی مقام نہیں. ذکر فذکرونی، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں. زندگی میں انسان کے ذکر ہونے چاہیے، ذکر کے معمولات ہونے چاہیے. اس کو معمولی نہ سمجھو. جس اللہ والے نے منزل پائی ہے صحبت کے بعد اس نے ذکر سے پائی. آج میں بڑی غفلت ہے، نہ صحبت ہے نہ ذکر. ہاں شیخ کی صحبت میں جاؤ، وہاں سے عشق کا پیٹرول لو، پھر ذکر سے اپنی گاڑی چلاؤ، وہ بڑھے گی، وہ محبت بڑھے گی. یاد رکھو یہ عجیب ہے. کہتے ہیں اللہ کے پیاروں سے ایک آپ کو قطرہ ملے گا، اس قطرے کو آپ نے پھر دریا بنانا ہے. پینا قطرہ بنانا اس سے دریا ہے مجھے. وہ قطرہ میرے شیخ فرماتے ہیں وہ قطرہ جو ہے جس کو ہم قطرہ سمجھتے ہیں وہ طوفان بن جاتا ہے، ایک دنیا کو ڈبو دیتا ہے اللہ کے عشق اور محبت میں. لیکن قطرہ پہ پینے کے لیے جاتے ہیں، ملتا تو قطرہ ہی ہے، لیکن وہ قطرے کو پھر وہ دریا بناتا ہے، ضائع نہیں ہونے دیتا. اللہ معاف فرمائے، ہم بزرگوں سے لی چیزوں کو ضائع کر دیتے، اللہ ہمیں معاف فرمائے.
ورنہ میں تو کہتا ہوں ذرا دیر کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت اٹھا لی، اللہ اس میں ایک چیز رکھ دیتے ہیں، اب اس کا کام ہے اس کو بڑھانا. بیج پڑ چکا ہے، اس بیج کی آبیاری تیرے ذمے ہے. کبھی ذکر کا پانی دے، کبھی فکر کا پانی دے، کبھی شکر کا پانی دے، وہ ایسے تناور درخت بن جائے گا اور تو بھی اللہ والا بن جائے گا، دوسرے بھی اللہ والے تیرے ذریعے بن جائے گا. تو پہلا ذکر ہے، ذکر کے اہتمام کرے. ملے گی کیا؟ اذکر. اللہ فرماتے، تھانوی فرماتے رحمت اللہ علیہ، اس سے بڑا کیا جزا ہے؟ اللہ فرماتے میں تمہیں یاد کروں گا. راجہ بخاری میں تفسیر ہے، اکیلے میں یاد کرو گے، اکیلے میں یاد کروں گا، مجمع میں یاد کرو گے، اس سے اچھے مجمع میں یاد کرو گے. یہ جو مجمع میں بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، اس سے اچھے مجمع میں یاد کرو. صاحب حدیث ہے، تو مجمع میں یاد کرنا کیسے ہوگا؟ اب جو جن کو بات سمجھ نہیں آتی کہ جی تقریر مراد ہے، بھائی ذکر سب سے پہلے ذکر ہے، اس کے بعد دوسری چیزیں شامل ہیں. علماء بیٹھے ہیں، یاد رکھو شریعت مطہرہ میں سب سے پہلے جو لغوی معنی کے اعتبار سے جو چیز ہوتی ہے وہ داخل ہوتی ہے، دوسرے مجازی معنی کے اعتبار سے داخل ہوتی ہے. بتاؤ حقیقت پہلے ہے یا مجاز پہلے ہے؟ مجھے بتاؤ. حقیقت پہلے. آپ اگر اپنی بیوی سے محبت کریں، بچوں سے محبت کریں، یہ مجاز ہے، لیکن حقیقت بھی حاصل ہو کہ مولا کے لیے کریں تو یہ مجاز کو بھی حقیقت کا اجر مل جائے گا. تو اچھے سے اچھے مجمع میں، اسے اچھے مجمع میں یاد کرتا. اذکرکم واشکروا لی، شکر ادا کرو، خدا کی نعمتوں پر شکر. یہ بھی خدا کو یاد کرنا ہے کہ جب کوئی نعمت سامنے، اللہ تیرا شکر ہے آپ نے یہ نعمت، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر. اس سے نعمتیں بڑھیں گی. شکر کے دو بڑے فائدے ہیں، نعمت میں اضافہ. عبد الرباب فرماتے قید النعمہ، نعمت کے پاؤں میں بیڑی بن جاتی ہے اور شکر نعمت کو جانے نہیں دیتی. قید النعمہ، الشکر قید النعمہ. آپ چاہتے ہیں یہ نعمت نہ جائے، شکر ادا کرو. تمہاری جوانی نہ جائے، صحت نہ جائے، شکر ادا کرو. قید النعمہ، مال پانی نہ جائے، بیوی بچے نہ جائے، بیوی ہی رہے، سلامت رہے. لیکن پتہ نہیں تو شوہروں کے انٹرویو کے بعد پتہ چلے. لیکن سوائے وسوسے اور وہاں کے کچھ بھی نہیں. یاد رکھو حضرت تھانوی فرماتے ہیں انسان کی جو بیوی ہوتی ہے یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. تو خدا کے انتخاب کو حقیر جاننا اللہ کو ناپسند ہے. یاد رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہہ دیا کہ ہم نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں. تو جوڑے بنانے کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ نے ہر ایک کا جوڑا بنایا. زیادہ یہاں جیسی بھی ملی ہوئی ہے یہ اللہ کا انتخاب ہے. اگر ایسی ملی ہے جو رات دن آپ کے کان کھینچتی ہے تو آپ کے لیے وہی بہتر ہے، سلام کرنے والی بہتر نہیں تھی. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ منصور حجاج کی بیوی نہیں تھی، اس لیے ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا تھا اور ان الحق کا نعرہ مار دیا کہ میں حق ہوں. یعنی اتنا گم ہو گیا اللہ کی تجلیات میں کہ اپنا وجود گم کر بیٹھا اور زبان سے لفظ نکل آیا. حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس زمانے میں میں ہوتا تو میں ان کا مقدمہ لڑتا اور میں کہتا اس قاضی سے، میں کہتا جس نے ان کو پھانسی اور سولی کی جو سزا مجھ سے کہتا تو بتا جو درخت نے کہا انی ان اللہ، اس کی کیا توجیہ تیرے پاس ہے؟ اگر بے جان درخت کی زبان سے یہ لفظ نکل سکتا ہے کہ وہ تکلم کے لیے، سپیکر کے لیے کی طرح استعمال ہوا، تو اللہ کے کسی پیارے کی زبان سے بھی اس کی تجلی میں وہ جب گم ہو جائے ایسا لفظ نکل جائے تو نے کیسے کفر کا فتویٰ لگا دیا؟ متام نہیں فرماتے، عجیب بات ہے. تو لہذا یہ تو اس نے کہا، مولانا رومی فرماتے ہیں گفتہ و گفتہ عبداللہ ببد، گفتہ و گفتہ اللہ ببد. وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کہہ رہے تھے. کر چند حلقوں میں عبداللہ ببد، اگرچہ عبداللہ کی زبان سے ہو تو زمانے میں تو ان کے کنٹرول ہے. اس لیے جتنے بھی اللہ والے ہیں کبھی کبھی اپنے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے ان کی زبان سے جبرن نکلوا دیا جاتا ہے. میں کس مقام پر جبرن، ورنہ وہ کہنے کو تیار نہیں ہوتے. جیسے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ فرماتے تو واشکروا لی،
شکر ادا کرو تو قید النعمہ، ایک تو کیا ہوگا کہ وہ نعمت جائے گی، نمبر 2 اس میں اضافہ ہوگا، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم نعمت میں اضافہ کر دیں گے۔ اور تیسرا فکر ہے، فکر کرے، اپنے بھی فکر کرے اور کائنات میں بھی فکر کرے۔ یہ جو ہر وقت روٹی پانی کی فکر ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس کی اجمالی فکر کرے، سن لو اجمالی، بھائی ہاں یار یہ کام وام کرنے، یہ کل دکان کھولنی ہے، مال لینے، تفصیلی نہ گھسے، ایسا کرنا یوں ہوگا تو یوں ہو جائے گا، یوں ہو تو یوں ہو جائے گا، یوں ہو، بیٹھا ہوا کیلکولیٹر کرتا رہتا ہے، خون گھٹاتا رہتا ہے، بلڈ پریشر اوپر نیچے کرتا رہتا ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ سب غیب کا نظام ہے۔ یہ تو پلیٹ ہے، ڈالنے والی کی مرضی ہے، وہ کتنا تیری پلیٹ میں ڈالتا ہے، پلیٹ لانا میرا تیرا کام ہے، ڈالنا میرے مولا کا کام ہے، میرا آپ کا کام نہیں ہے۔ پھر آپ کا کام ہے پلیٹ لے کر آئے، ہمیں پلیٹ کے لیے پابند کیا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، ابتغاء تمہارے ذمے ہے لیکن ملے گا فضل کے ساتھ، ابتغاء تمہارے ذمے ہے، لیکن کس کی فکر؟ کائنات کی۔ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، اللہ کیسا، اللہ کیسا، ہر لمحے قلب میں یہی ہو یار یہ کیسا، واہ اللہ یہ کیسا، یہ کیسا۔ آبادی میں ہے تو پھر جنگل میں ہے تو پھر ہر چیز کو دیکھ کر مولا کو اپنے اوپر سوچا، اللہ کیسا تو نے مجھے بنایا، اللہ کیسا وہ کر دیا، واہ 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 واہ۔ اس کو فکر کہتے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے من کان ہم الآخرہ، جو آخرت کی فکر غالب کر لیتا ہے، کف اللہ عن ہم الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت کے غموں کی ذمہ داری لے لیتا ہے، یہ میرے ذمے ہے، اور تیرے ذمے میں اور میرے ذمہ سب وہی ہے، تو میری فکر کر کہ میں خوش ہوں یا نہیں، مجھے راضی رکھنے کی فکر کر۔ جب فکر کرے گا تو لازمی بات ہے غلطی بھی نہیں کرے گا، اللہ اس سے بچنے کی پوری کوشش کرے گا، ہو جائے گا تو فوراً توبہ استغفار کرے گا۔ یاد رکھو یہ تسلسل جو گناہوں کے اندر ہوتا ہے یہ غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ تسلسل نہیں ہوتا، ہو بھی جائے اور ہو یار کیا ہو اللہ معاف کر۔ جیسے گاڑی پنچر ہو جائے تو ڈرائیور فوراً روک لیتا ہے، نہیں کوئی پنچر کو چلاتا، پھر تو اس کا جو ہے نا وہ ٹائر ہی خراب ہو جائے گا اور اس کے اندر کا جو ویل ہی خراب ہو جائے گا، لیکن وہ روک لیتا ہے تو اس کو صحیح کراتا ہے۔ یہی مثال ہے کہ جب گناہ ہو جائے رک جائے، توبہ کرے، اللہ معاف کر دے، نہیں اللہ پکی توبہ، نہیں بالکل ہی نہیں کروں گا، فکر ہی نہ کریں، بالکل نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ کو دربار میں روئے دھوئے، یہ ہے۔ پھر گاڑی پھر دوبارہ چلنی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے تقوی سے رہنا بالکل ایسے ہے جیسے باوضو رہنا، کہ وضو ٹوٹے تو فوراً کر لے، باقاعدگی ہو فوراً توبہ استغفار کر لے، تو بیچ کی معافی استغفار سے تو وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، پہلے تقوی سے بعد کا تقوی مل جاتا ہے، متقی 24 گھنٹے کا کہلاتا ہے۔ حالانکہ بیچ میں کچھ غلطیاں بھی اس نے کی ہیں، ایسے باوضو شخص جو ہے وہ جب وضو دوبارہ فوراً کر لیتا ہے تو بیچ میں جو وضو ٹوٹا تھا اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اور شخص 24 گھنٹے وضو رکھنے والا شمار ہوتا ہے، کہ آدمی ہر وقت باوضو رہتا ہے۔ یہ تو 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں پیدا کرو، ذکر، شکر اور فکر کو۔ فکر آخرت کی، یہ نہیں روٹی پانی کی، روٹی پانی ملنی ہی ملنی، یاد رکھو۔ عجیب ہے، صحابہ اکرام کے بارے میں میں نے پڑھا تو اس کی فکر نہیں کرتے تھے کہ روٹی نہیں ہے، حالانکہ ان کو تو بہت سخت ضرورت تھی، ہمیں تو ایسے ہے ہی نہیں، ہمیں تو روٹی بہت اچھی مل رہی ہے لیکن ہمیں بس اعلیٰ کھانی ہے، وہ اس کے پیسے نہیں ہوتے تو کہتے جی میں غریب ہوں۔ غریب ہونے کا مطلب آج یہی ہے کہ من کی خواہشیں پوری نہیں ہو رہی، آج غربت کا یہ مطلب ہے۔ غربت کا وہ معنی نہیں جو پہلے زمانے میں تو آئی نہیں، کوئی چیز ہی گھر میں نہیں، جیسے گھر میں چور آیا تو وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، وہ سویا ہوتا آدمی جو چور ڈھونڈ رہا ہے، کبھی چیزیں تلاش کر رہا ہے، تو آدمی بولا میں دن کی روشنی میں کچھ ہے نہیں ملتی، رات کو تجھے کیا ملے گا یہاں، تو یہاں کیا ملنے والا ہے، دن کی روشنی میں کبھی کچھ نہیں ملتا یہاں پر۔ وہ غربت ہوتی تھی، غربت ہوتی تھی۔ ہاں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خاتون آئے، کہا کہ میرے گھر میں چوہے نہیں، تو فرمایا کہ اچھی بات ہے، چوہا کون سی اچھی چیز ہے، تو بہت نقصان دیتا ہے، وہ اچھی بات ہے چوہے۔ حضرت مصروف تھے، کبھی بڑوں کے ذہن ایک طرف نہیں جاتا، تو ایک نوجوان تابعی بیٹھے تھے، ایاز ان کا نام تھا، انہوں نے کہا حضرت یہ شکایت کر رہی ہے۔ کیا شکایت کر رہی؟
کہ میرے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ چوہے چوہے ہیں. اچھا ہاں جی. میں خاتون کو بلا بھائی کو یہ مسئلہ ہے کہ جی ہاں مجھے حیا آئی ہو کہنے کے لیے کہ کھانے پینا دے دو. میں نے یہ عنوان اختیار کر لیا. عربوں کے اندر بہت منف بہت تھا, بہت عجیب. ابھی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی گھوڑے پر جا رہا تھا عرب, تو راستے میں ایک آدمی کھڑا تھا. انہوں نے کہا میں بھوکا ہوں, مجھے کچھ کھانے کو دے دو. تو اس نے فوراً کہا کہ یار تو اس جنگل میں اور اس صحرا میں ہے تو تیرے پاس کوئی تو سواری بھی نہیں ہے, تو میرے ساتھ ہی سوار ہو جا, میں تجھے لے جاتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں میں گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتا, مجھے کوئی عذر ہے. انہوں نے کہا چلو میں بٹھا دیتا. تو بیچارہ نیچے اوپر بٹھایا تو وہ تو بڑا ماہر تھا, چور تھا, وہ لے کے گھوڑا بھاگا. ان کا ٹھہر میری بات سنتا جا, میری بات سنتا جا. تو لے تو گیا دھوکہ دے کر, رک گیا. کیا ان کا کسی کو بتانا نہیں, کسی کو بتانا نہیں کہ اس طریقے پر تو نے گھوڑا مجھ سے اینٹھا اور دھوکے سے لیا ہے. انہوں نے کہا تو اپنی بےزتی کر کی وجہ سے. کہ نہیں بےزتی نہیں, ایسا نہ ہو کہ خیر کا دروازہ بند ہو جائے, لوگ کسی کو لفٹ نہ دیں. اس لیے یہ عربوں کی بڑی عجیب عادتیں ہیں. عربوں میں اللہ نے جو صلاحیت رکھی اور آپ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمیں تو بس وہ چند چیزیں جو فارسی نسل کے کتے ڈال دیتے ہیں نیٹ کے اوپر, میں اور آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر عربوں کے اوپر تان و تشریح کرتے ہیں. رسول اللہ فرماتے احب العرب الثلاث, 3 وجہ سے عربوں سے محبت کرو. لانی عربی, میں عربی. اپنی رشتے داری بتائی تو رسول اللہ کی رشتے داری کا احترام نہیں ہے. آج ہمارے بچے کسی دوست کا بیٹا آ جائے کتنا بگڑا تگڑا ہو, جب باپ نے 10 شکایتیں کی پھر ہم اس محبت سے ملتے ہیں. یار ہمارے دوست کا بیٹا, میں انی عربی ہوں قرآن عربی ہوں لسان الجنت عربی ہوں فرما رہے. تو اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کھانا نہ, انہوں نے کہا میرے گھر میں چوہے نہیں. وہ سمجھ گیا ہے. تو اس نے کہا کہ فرمایا کہ بھائی تو نے تو یار بڑی خوب بات سمجھی. فوراً ان کو عراق کا قاضی بنا دیا. فوراً کا تو بہت سمجھدار آدمی, جوان بندہ تھا 18 سال کا. کہا کہ تجھے میں قاضی بناتا ہوں, جاؤ عراق میں فلاں شہر میں تو قاضی مقرر. غربت وہ تھی, آج تو وہ چیز نہیں ہے. لیکن صرف یہ ہے کہ ہماری تمنائیں پوری نہیں ہوتی, خواہشات پوری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نعمتیں دی ہے جس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, عافیت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. تو کیا بات ہو رہی تھی بھائی, کہاں سے چل رہی تھی بات؟ ہاں وہ تو ہو جاتا. ہاں تو منصور حلاج سے بات چلی تھی. تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے عارف باللہ شاہ کے مختار صاحب کہ منصور حلاج جو تھے وہ اتنے جو ہر وقت گم ہو گئے اس لیے کہ ان کی بیوی نہیں تھی. کیونکہ اگر ان کی بیوی ہوتی اور وہ منہ کھولتے نعرہ مارنے کے, بیوی کہتے کیا منہ پاڑ رہا ہے, جلدی سے لے آؤ, انہیں کھانے پینے کی چیزیں گھر میں نہیں ہیں, بچے رو رہے ہیں اور تم وہاں کرنے کے چکر میں چل لگا ہوا. تو اس لیے بھائی یہ اللہ نے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے جو نعمت دی ہے یہ بواسطہ اللہ تعالیٰ کے, اس کی قدر کرو, نہ قدری نہیں کرو اس کی کہ ایسی نہیں ایسی نہیں ویسی نہیں. ورنہ ایک قصہ میں اکثر سناتا ہوں, ایک آدمی تھا, اس نے پڑھا لکھا تھا, خوبصورت بھی تھا, مال پانی والا بھی تھا. اس نے جو نا وہ 20 شرطیں لگائیں کہ ایسی بیوی ہونی چاہیے, یہ وہ قد کاٹ یہ وہ, جیسے آج کل بہت سے لوگ ایسی شرطیں لگاتے ہیں. تلاش شروع ہو گئی, 1 سال پورا تلاش کیا, اس پر نہیں ملی تو اس نے 1 شرط کم کر دی. دوسرا 20 سال گزر گئے, اب آخر میں ایک ہی شرط رہی, یار کوئی عورت ہی ہو, عورت ہی بس کافی ہے. اس لیے 3 چیزوں کو زندگی میں داخل کرو, ذکر کی بندی کرو, کچھ نہ کچھ نام جپتے رہا کرو اللہ تعالیٰ کے. شیخ کے مشورے کے ساتھ طے کر کے اس ذکر کو طے کرو, ذکر کیا کریں. اور فکر, میں بتا فکر, ہر وہ چیز کو دیکھو جس کے ذریعے مولا تک پہنچنے کی کو راستہ مل جائے. واہ اللہ واہ 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 واہ, یہ اللہ کو بہت پسند ہے
جب یوں دیکھتا ہے اور اللہ کی قدرتوں کو دیکھتا ہے، اپنی ذات پر دیکھتا ہے، اپنی زندگی میں پیش آنے والے واقعات پر دیکھتا ہے، واہ اللہ واہ واہ اللہ، بس یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ بہت پسند ہے۔ اور شکر ادا کرو نعمتوں پر، چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اللہ سے شکر ہے، چھوٹی سی نعمت، اللہ اگر یہ نہ ہوتی تو میرے پاس کیا بنتا، یہ نمک نہ ہوتا تو کیا ہوتا، مرچ نہ ہوتی تو وہ اللہ تیرا شکر ہے، نمک مرچیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی، نمک دیا ہمیں مرچ، تاریخ پڑھو نمک مرچ تک نہیں ہوتی تھی۔ مرچ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دریا پر جاتے تھے مچھلیاں شکار کرنے کے لیے، 1 سال والد صاحب نے اس طرح گزارا کہ وہ طالب علموں کو لے جاتے دریا پر، کلاس لگتی، جب پاکستان بنا تو اتنی ڈسٹربنس تھی کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو وہاں جاتے آدھی جماعت مچھلی پکڑتی، وہ جب پکڑ کر لے آتی تو لکڑیوں کے اوپر بھونتی، اور دوسری آدھی جو نا پھر کلاس پڑھتی صبح سے شام تک، اور وہ بغیر نمک مرچ کے ہی کھا کر رات کو آ کر سو جاتے۔ والد صاحب کو قہوے کی عادت تھی تو شیشم کے پتے ابال کر وہ جب سبز ہو جاتا وہ دو پیا کرتے تھے۔ یا پرانے زمانے کے لوگ نہیں، وہی لوگ ہیں جو ہم نے جن کو دیکھا، جن سے واقعات سنے، اپنی والدہ سے واقعات سنے۔ کبھی کبھی گھر میں روٹی پکتی تھی، کبھی کبھی والدہ فرماتی، کبھی کبھی وہ آٹا آ جاتا تو گھر میں والدہ ہی روٹی طالب علموں کی پکا دیتی، سالن پکا دیتی۔ کبھی بہت ہی مزے ہو جاتے کہ دیسی گھی بھی ساتھ آ جاتا، حلوے کا سامان کو دے جاتا۔ تو پھر کبھی کبھار مہینوں میں ایسی لذت والی بھی کھانے کو ملتی، ورنہ یہی حالات رہے اور حالات گزرے ہیں۔ اس لیے چھوٹی سی چھوٹی رسولم کے بارے میں آتا ہے کہ فرمایا کہ چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی ہوتی وہیں دقا، اس کو بھی بڑا بیان کرتی ہو، ماشاء اللہ اللہ نے یہ عطا فرمایا۔ اب یہ دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے، باغ میں گئے، درخت کے نیچے بیٹھے، مدینہ شریف کی گرمی اور درخت کا سایہ۔ اب بتاؤ آج ایئر کنڈیشن میں بھی ہم کہتے ہیں یار اے سی صحیح نہیں چل رہا ہے، فوراً بھاگ پڑتے ہیں۔ درخت کے نیچے بیٹھے، کنویں کا پانی لے آ گیا اور میزبان کھجورے لے آیا، کھجورے کھا رہے ہیں، کنویں کا پانی پی رہے ہیں اور درخت کے سائے میں بیٹھے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں عمر یہی وہ نعمتیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہی نعمتیں ہیں۔ اور آج ہم سوچیں کیسے حساب دیں گے نعمتوں کا جو اللہ نے ایسے بکھیر دی ہیں۔ یہ بھی ہماری کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ اس سے ایسا عروج کا زمانہ ہو اور اس میں ایمان والوں کے پاس کچھ نہ ہو تو ایمان والوں کو وسوسے آنے لگتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے سرمایہ میں ایمان والوں کو کم نہیں رکھا، کافروں سے اوپر ہی رکھا ہے۔ اس لیے عربوں کو اللہ نے ایسی مال و دولت دے دی، تم تو یہ دیکھتے بہرا امیر ہو گئے، لیکن یہ دیکھو کفر کے مقابلے پر مال میں تمہیں اوپر رکھا ہے تاکہ تمہیں وسوسہ نہ آئے۔ اس حکمت کی طرف دے نہیں جاتا ہمارا مال پانی جو اسلامی ملکوں کو دیا ہے۔ آپ جاؤ امریکہ، انگلینڈ، افریقہ، کہیں انہیں پوچھو، کسی بھی انگریز کو جو کچھ اسکل والا ہو، یار تو کہاں نوکری کرنا، یار وہی عرب میں نوکری مل جائے، عرب میں کو سنا ہوا ٹیکس میکس بھی اتنا نہیں ہے، اور ماشاءاللہ مال پانی بھی بہت ہے، اور پگار اور تنخواہ بھی بہت ہے۔ یہ تو اللہ تعالی نے صرف ہماری کمزوری کی وجہ سے، کمزوری کی یہ ایمان والے ہیں یہ بچل جائیں گے، دیکھو جی ان کے پاس جو ہمارے پاس کچھ نہیں، اللہ نے چوٹی کا رکھا ہے، برابر کا رکھا ہے، کیونکہ ہم سے لے کے کھاتے ہیں، وہی جو ہے وہ یہیں سے لے کے کھاتے ہیں۔ یہ جنگیں منگیں جو ہوتی ہیں اس میں صرف اپنی روٹی پانی پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ 2 بندے لڑتے ہیں، کہتے ایک جگہ 2 بندوں کی لڑائی ہو رہی تھی، تو تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ریڑھیوں والے آ گئے، ریڑھیوں والے جو کوئی فروٹ بیچنے والا آ گیا، چاٹ والا آ گیا، اور وہ جناب بوتلوں والے آ گئے۔ انہوں نے کہا یار یہ کیا ہے، لڑائی ہو رہی؟ کہتا ابھی مجمع اکٹھا ہو جائے گا تو ہمارا سودا بکے گا، یہ 2 کی لڑائی تھوڑی، ابھی مجمع۔ اور وہی ہوا، ادھر سے برادری آگے سے برادری، اور مجمع آپ لوگوں کے پیاس لگی، آپ پانی بھی پی رہے ہیں، آپ برگر بھی کھا رہے ہیں، اور اب سارا سب کا کام چلنا شروع ہو گیا۔ تو ان ملکوں کی روٹی تو ایسی ہے، ہمیں لڑوا لڑو دیتے ہیں، پھر ہم سے روٹی لیتے ہیں، ریڑیاں لے کے آ جاتے ہیں ہمارے لیے۔ اس لیے بس میرے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان چیزوں کو لازم کر لیں۔ اب تھوڑا انشاءاللہ ذکر کر لیتے ہیں۔ ذکر سے پہلے نیت کر اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. یار رہے یار تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبائے میرے الہ. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب اس میں ذات لفظ اللہ کا ذکر کریں، پہلے اللہ پر جل جلالہ کہے. یہ تصور کریں ایک زبان منہ میں اور ایک دل میں دونوں سے وقت اللہ نکل رہا ہے. اس خانقاہ کی در و دیوار اللہ پاک کے ذکر میں مشہور ہے. اللہ جل جلالہ اللہ آراج آسمان دم نبود راز را غیر خدا محرم نبود. گر بدم من سر من پیدا مکن اے خدائی بندہ را رسوا مکن. اے خدائی بندہ را رسوا مکن گر بدم من سر من پیدا مکن. از کرم از عشق معزولم مکن جز بذکر خیش مشغولم مکن. اللہ اللہ ایچے شیرین است نام شیر و شکر می شود جانم تمام. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مہینہ اور جام ہے. ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. عشق میں ذلت بے عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا تو خلوت ہو گئی. اب تو آجا تو خلوت ہو گئی. مٹا دے اپنی ہستی کو جھونک دے ساری مستی کو. بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان 10 بار استغفار پڑھنے. ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 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 10 بار یہ درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علی النبی الامی 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 صلی اللہ علی النبی الامی
صلی اللہ علیہ نبی الأمی صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت وصل على محمد كما أنت حلو وفل بنا كما أنت علو فإنك أنت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم يسر لنا أمورنا الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسح على مكانتهم فلا يستطيعون المجيء إلينا. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم حبب علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعدا. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر سوء المنقلب في المال والأهل والولد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن سهلا إذا شئت. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا فرما، اپنے پیاروں میں شامل فرما، اپنے اولیاء صدیقین میں شامل فرما. ہمیں بھی ہماری اولاد کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو اولیاء صدیقین میں شامل فرما. یا اللہ ہم میں سے ہمارے اولاد میں سے کسی کو محروم نہ فرما. اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما. سب کو جذب کر کے اپنے فرما، ہم سب کو جذب کر کے اپنا فرما. یا اللہ ہمیں ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ کراچی میں جتنی خانقاہیں ہیں سب کو خوب آباد اور شاد فرما، خوب آباد اور شاد فرما. ہماری مرکزی خانقاہ کوئٹہ ٹاؤن کو خوب آباد اور شاد فرما. یا اللہ وہاں مستقل اللہ کے سلسلے کو جاری ساری فرما. لوگوں کے قلوب کو وہاں متوجہ فرما. یا اللہ اس کو پورے عالم کا مرکز فرما. پورے عالم میں یا اللہ دین اور علم اور روحانیت کے پھیلانے کا، محبت کے پھیلانے کا ذریعہ فرما. ہمارے شیخ کے فیضان کا پورے عالم میں عام اور تام فرما. ہمیں ذریعے کے طور پر استعمال فرما. یا اللہ ہمارے حضرت کی مرکزی خانقاہ گلشن اقبال اور یا اللہ جامعہ المدارس ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اس کے فیض کو پورے عالم میں عام اور تام فرما. مولانا مدرسہ دان برکات ان کو صحت اور عافیت نصیب فرما، دراز عمر نصیب فرما. ہمارے شیخ کے تمام صدقات جاریہ کی ہم حفاظت فرما اور ہر طرح کی ترقی نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو ذکر فکر اور شکر کی یا اللہ توفیق عطا فرما. ذکر فکر اور شکر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے پیاروں میں ہمارے ہونے کا فیصلہ فرما. یا اللہ ہم دور افتادوں کو اپنے نزدیک فرما، ہم ناشناؤں کو اپنا ولی فرما، ہم لوگ ریانہ چالوں والوں کو اپنے راستے کا شیر نر فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے حرمین شریف کے سفر کو قبول فرما، آسان فرما، اپنے قرب کا ذریعہ فرما، میرے لیے بھی، میرے گھر والوں کے لیے بھی، اور یا اللہ میرے احباب پورے عالم میں جتنے ہیں یا اللہ میری اس حاضری کو بطور وفد کے سب کی طرف سے قبول فرما. اور یا اللہ اس کا فیضان اور یا اللہ اس کی برکات یا اللہ ہمارے ہر متعلقین محبت کرنے والے عالم میں جہاں جہاں ہے یا اللہ سب کو تو نصیب فرما. اور سفر میں ہر طرح
کی عافیت نصیب فرما، مجھے بھی گھر والوں کو صحت اور عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا بیٹا بہو اور چھوٹا یا اللہ پوتا جا رہے ہیں، یا اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما، پوتے کی پہلی حاضری کو قبول فرما، یا اللہ اپنا فضل خاص اس پر بھی ہم سب پر نازل فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ محبت یا اللہ ہمیں بھی اور ان چھوٹے بچے کو نصیب فرما۔ یا اللہ اور بھی جو لوگ حاضری کے لیے جا رہے ہیں، ارادے رکھتے ہیں یا ہو کر آ گئے ہیں، سب کی حاضریوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما، اس شہر کی حفاظت فرما، ہمارے پیاروں کا شہر یا اللہ اس کے چپے چپے کی حفاظت فرما، دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز اقارب سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے شیخ حضرت شاہ کی صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، ان کے فیوز و برکات سے لمحہ لمحہ مستفید فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، جو رزق روٹی کے وسائل جو اس میں خیر و برکت پیدا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات پورا فرما، اپنے خزانوں سے ہماری حاجات پورے فرما۔ یا اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما، بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے اولادوں کو نیک سال مطیع فرما بردار فرما۔ یا اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، یا اللہ اس میں آپ کو خوش رکھنے اور راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ خوب یا اللہ اچھے طریقے سے روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے اور قرآن مجید کی تلاوت ذکر اذکار صدقہ خیرات کی ہمیں خوب توفیقات عطا فرما، توفیقات عطا فرما۔ اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہر ایک کے قلب کے حالات کو آپ جانتے ہیں، ہماری قلبی کیفیات کو اچھا فرما، ہمارے یا اللہ تمناؤں کو پورا فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما۔ اللہم انا نسألک بانک اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔